ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين یا خاتم النبیین. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے اس عظیم بابرکت دن اللہ رب العزت کی حضور آج ہم موجود ہیں. آج کا ہمارا یہ جمعۃ المبارک دراصل جمعۃ الوداع ہے، جو رمضان مبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے. ہم نے اس کو ممکنہ طور پر شمار کیا تھا کہ آخری جمعہ جو گزرا ہوا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تا آ کے کہ اگر آج کے دن عید ہوتی. آج کیونکہ 30واں روزہ ہے تو اس حساب سے آج یہ ہمارا آخری جمعۃ المبارک ہے. میں بلا تمہید آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے اس پر آؤں گا، اور وہ یہ کہ یہ ایک انتہائی برکتوں سعادتوں کا مہینہ جو ہم نے گزارا ہے، جس کا آغاز آج سے ٹھیک 30 دن پہلے ہوا اور آج اس کا اختتام ہو رہا ہے. تو جہاں ایک طرف ہم کل کا دن یعنی عید الفطر کی تیاریوں کی طرف توجہ ہے ہماری، وہاں ہم ایک لمحے کو رک کر یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو ایک ماہ گزرا ہے ہمارا، یہ ایک مہینہ ہمارا گزرا کیسا ہے اور اس کا حاصل وصول کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، اس میں سے کتنا ہم نے اچیو کیا ہے، اور آئندہ آنے والی زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے. جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون. اب آیت کے پہلے حصے کے اندر روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا، دوسرے حصے میں ہمارے لیے حوصلہ اور ہمارے لیے موٹیویشن اللہ رب العزت نے شامل فرما دی کہ تم اکیلے پہلی مرتبہ یہ کام نہیں کر رہے، تم سے پہلے بھی لوگ یہ کام کرتے رہے. تو ہمیں موٹیویشن اور حوصلہ بھی ساتھ دے دیا. اور آخری چیز جو ارشاد فرمائی وہ اس کا مقصد بیان کیا کہ رمضان کا روزوں کا مقصد کیا ہے. فرمایا لعلکم تتقون، ان روزوں کا تم پر فرض کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ تقوی تمہارے اندر داخل ہو جائے. اب تقوی کی ٹیکنیکل ڈیفینیشنز کیا ہیں؟
اور تقویٰ ہے کیا چیز، میں ون لائنر، ایک لائن بالکل سادہ آسان لفظوں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور پھر اس تقویٰ کو خود قرآن نے کیسے ڈیفائن کیا میں اس طرف آ جاؤں گا۔ وہ ون لائنر یہ ہے، تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر عمل، ہر کام کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا تصور اپنے ذہن کے اندر پیدا کرے کہ یہ جو کام میں سر انجام دے رہا ہوں، اس کو کرنے کا اس کا حکم کیا ہے، کیا میں اس کو درست طریقے سے انجام دے رہا ہوں، کیا میں اس کو اس کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، یہ جو میں نے ابھی معاملہ کیا کیا اس کا حکم اس کے برعکس تو نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ کے میں نے گزشتہ نشست میں اس پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی، لڑائی اور جھگڑے کے اوپر، تو عمومی طور پر ہمارا لوگوں کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے تو اس کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کا تعلق شاید تقویٰ کے ساتھ نہیں ہے، صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا تعلق تقویٰ کے ساتھ ہے، نہیں، زندگی کا ہر معاملہ جہاں ہم لوگوں کے ساتھ برت رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اعزا اقارب کے ساتھ، گلی محلے میں پڑوسیوں کے ساتھ، دکانداروں کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ جب ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس میں نرمی کتنی ہے، اس میں سختی کتنی ہے، اس میں زبان میں لطافت کتنی ہے، شدت کتنی ہے، گفتگو کے اندر پاکیزگی کتنی ہے، اس میں غلاظت، گالیاں، گالم گلوچ کتنا، یہ ساری چیزوں کے اوپر توجہ رکھنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا واحد معنی اور تعلق صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جو رمضان کا فرمایا کہ لعلکم تتقون، تم تقویٰ اختیار کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ روزہ فقط اس بات کا نام نہیں کہ تم صبح سے لے کر اور شام تک بھوکے اور پیاسے رہو، نہیں، بلکہ روزہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم نے روزہ بھی رکھا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انسان گالم گلوچ کر رہا ہو، لغو باتیں کر رہا ہو، بری باتیں کر رہا ہو، تو فرمایا پھر ایسے شخص نے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں کمایا۔ تو روزے کا مقصود تھا تقویٰ حاصل کرنا، اور تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ بھی خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ اس کا تعلق صرف بھوکا اور پیاسا رہنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق در حقیقت احساس کے ساتھ ہے کہ انسان کے اندر احساس کس قدر پیدا ہوتا ہے۔ جتنا دوسرے لوگوں کا احساس پیدا ہوگا اور جتنا اس احساس کے اندر خدا خوفی پیدا ہوگی، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب اس تقویٰ کو قرآن مجید سے سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر متقین کی، تقویٰ اختیار کرنے والوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان کی تفصیلات خود بیان فرمائی، اور اس کا آغاز اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے آغاز میں سے فرمایا۔ سورہ فاتحہ کی جو ابتدائی، سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں، ان ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے متقین کی نشانیاں بیان فرمائی۔ متقین لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں اس تفصیلات میں جانے سے پہلے، یہ آج کی گفتگو کا حاصل ہمارا اور مقصود یہ ہوگا کہ ہم صرف ایک نظر یہ دیکھیں کہ یہ جو باتیں ہم آگے کرنے جا رہے ہیں، کیا ہم نے اس ایک مہینے کی پریکٹس سے یہ چیزیں اچیو کی ہیں یا نہیں کی ہیں؟ پہلی بات، اور دوسری بات، کیا یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے گزشتہ 30 دنوں میں، اس سارا کچھ کرنے کا تعلق فقط ان 30 دنوں کے ساتھ تھا یا آئندہ آنے والی زندگی کے ساتھ بھی تھا؟ لعلکم تتقون کا معنی یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقویٰ اختیار کر لو،
تاکہ تقویٰ تمہارے اندر داخل ہو جائے۔ معنی یہ ہے کہ تمہیں 1 مہینے کی ایکسرسائز دی ہے، 1 مہینے کا پریکٹس سیشن دیا ہے، 1 مہینے کا تمہارے لیے ماحول کریٹ کیا، پورا انوائرمنٹ تمہیں دے دیا ہے، تاکہ یہ سب کچھ جو اب ہم بیان کرنے والے ہیں یہ تمہارے اندر داخل ہو جائے، اور 1 مہینے کی پریکٹس کے بعد اگلے 11 مہینے اسی کے اوپر کاربند رہا جائے۔ اور جہاں پریکٹس میں کمی آنا شروع ہو، اللہ رب العزت پھر 1 مہینہ پھر عطا فرما دیتا۔ یعنی آپ دیکھیں پلٹ کر ہوتا ایسے کہ جیسے سال پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، پوری زندگی میں حج 1 مرتبہ فرض ہے، تو 1 مرتبہ ادا کرنے، روزے بھی 1 ہی مرتبہ ہو جاتے، روزے بھی 1 ہی مرتبہ رکھ دیے جاتے، اور 1 مرتبہ ہوتے تو اسی سے تقویٰ حاصل کر لیا جاتا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کو ہماری پریکٹس بنایا کہ 1 مہینہ اس پورا پریکٹس سیشن کے اندر لو، اس کو اختیار کرو، پورا انوائرمنٹ، پورا ماحول نیکی کا عطا فرما دیا تاکہ یہ چیزیں انسان کے اندر اتر جائیں۔ اب اگلے 11 ماہ ان کی پریکٹس کرتے چلے جائیں، اور جہاں پھر ڈکلائن آنا شروع ہو، سبق بھولنا شروع ہو، پھر 1 مہینہ پھر عطا فرما دیا کہ دوبارہ یہی رمضان پھر پلٹ کر آ گیا، پھر اگلے سال پھر پلٹ کر، پھر اگلے سال پھر پلٹ کر، تاکہ یہ چیز ہماری زندگی کے اندر راسخ ہو جائے، ہم اس کے اوپر کاملاً کاربند ہو جائیں، اور ہماری زندگی اسی ٹریک کے اوپر گزرنا شروع ہو جائے۔ یہ اصل مقصد ہے رمضان کا۔ رمضان کا مقصد صرف 1 ماہ کو سیلیبریٹ کر لینا نہیں تھا کہ یہ 1 مہینہ ہم نے اچھے سے سیلیبریٹ کر لیا، مسجد آباد ہو گئی، وہ تو خیر قاری صاحب بتائیں گے کہ آخری عشرے کے اندر کتنی آباد رہی ہے، یعنی پہلا 1 عشرہ تو پیک پر جاتا ہے نظام، اور دوسرے عشرے میں ڈکلائن شروع ہوتا ہے، جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو سب کیا حالات ہوتے ہیں، آپ سنیں، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ ہے، یہ کمی ہے ہمارے، اور وہ کیا قرضہ فرمانے کہ صرف وہی 10 بندے جو پہلی روٹین میں ہیں وہی ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس سے حاصل نہیں کیا، ہم نے اس کو وقتی طور پر اختیار کیا، لیکن اس کا اصل مقصود اور جو مغز تھا اس کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب نہیں۔ تو رمضان کا اصل مقصود یہ تھا کہ یہ ہماری روٹین پکی ہو جائے، یہ جو 1 ماہ کا جگراتا ہے، 1 ماہ کو جو ہم اپنا آرام چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہماری روٹین بن چکی ہے کہ ہم صبح بالکل آرام سے تہجد کے وقت جاگ جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ نیت سحری کی ہوتی ہے لیکن بڑی آسانی کے ساتھ ہم جاگ جاتے ہیں سحری کے، تہجد کے وقت، یہی بالکل عین تہجد کا وقت ہے، اور جب نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، جب ہم سحری ختم کرتے ہیں، یہی تہجد کے ختم ہونے کا وقت ہے۔ جی آپ تصور کریں کہ یہ 1 مہینے کی پریکٹس تھی کہ ہمارا اس وقت کا بیدار ہونا اس کی پریکٹس ہو جائے۔ پھر ہم نے اپنے کھانے کے اوپر تھوڑی سی پابندی کی کہ سحری سے لے کر شام تک بھوکے رہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کچھ لمحہ ہمارا پیٹ خالی بھی رہے باقی دنوں کے اندر بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری صحت کو کوئی فرق پڑنے والا، یعنی باقی دنوں کے اندر بھی ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی ہم نے زور لگا کر اور دبا کر کھانا ہے۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا کہ جتنی بھوک ہو اس سے کم رکھ کر کھایا کرو، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ان میں سے 1 حصہ فرمایا اس میں غذا، دوسرے میں پانی، اور تیسرے کو ہوا کے لیے باقی رکھو۔ اور ہم، وہ ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حتی مطلع الفجر کھاتے ہیں، یعنی جہاں تک جب تک کہ آخری سانس بھی آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو اختتام نہیں کرتے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم چیز ہے جو پیدا ہے، جو اس 1 مہینے کی پریکٹس کے اندر دیکھنے میں آتی ہے، وہ ہم لوگ کثرت کے ساتھ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے لیول پر کرتا ہے جس کی جتنی توفیق ہے۔ وہ کیا ہے کہ بعضوں کا، یعنی یہ پریکٹس تو تقریباً سبھی لوگ کرتے ہیں
کہ پورے مہینے کے اندر ایک دفعہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ افطاری تیار کر کے تو اپنے پڑوس کے گھروں کے اندر بھیجی جاتی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جن کی توفیق زیادہ ہے تو وہ دسترخوان لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسجد میں ہر ہفتے میری طرف سے ہوگی، اور بعض وہ بھی ہیں جو ہم نے جن کو دیکھا کہ پورا مہینہ انہوں نے سحری اور افطاری کے دسترخوان لگائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پورا 1 مہینہ سحری افطاری کروا سکتے ہیں تو باقی کے سال کے 11 مہینے اگر 2 وقت نہیں تو کم از کم 1 وقت کے لیے تو یہ دسترخوان چل ہی سکتا ہے۔ اور ہماری بھی جو پریکٹس تھی کہ مہینے پورے کے اندر 1 مرتبہ 2 مرتبہ جو ہم نے یہ پریکٹس کی، اس کا مطلب ہے کہ اگلے 11 مہینے بھی ہم پورے مہینے میں 1 سے 2 مرتبہ اتنا ہی کھانا تیار کر کے باقی گھروں کے اندر بھیج سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کو قرآن مجید سے سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا تقویٰ کے حوالے سے۔ یہ تو ہم نے اپنی زندگی سے ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ لی نا۔ آپ دیکھیں ہمیں کوئی باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان اپنا احتساب خود کرتا رہے، اپنے آپ کو کچہری میں 1 مرتبہ کھڑا کرے اور کھڑا کر کے اپنا انالیسس کر لے۔ آپ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا چھوٹا سا انالیسس کیا، کوئی لمبی چوڑی وضاحت، کوئی سائنٹیفک، کوئی فلسفہ، کچھ بھی نہیں تھا، تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہماری اپنی روٹین سے سمجھ میں آ رہی کہ کہاں کمی رہ گئی اور کہاں کچھ چیزیں جو ہم نے کی ہوئی ہیں، آلریڈی کی ہیں اس پورے مہینے کے اندر، تو ہم نے کرنا صرف یہ ہے کہ ان کو اگلے 11 مہینوں کے لیے اسی روٹین کو جاری رکھنا ہے۔ اگر ساری روٹین کی پریکٹس نہیں تو ایک عادت اختیار کر لیں، ایک چیز کہ یار یہ ایک کام ہے جو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے 1 سال کیا کروں گا، پھر اگلا رمضان آیا تو اس میں سے ایک کام پھر اٹھا لیا، اگلے رمضان میں سے ایک کام لے کر وہ اگلے سال کے لیے اس کو اپلائی کر لیں۔ یعنی کسی کو لگتا ہے کہ نہیں میں اگلا 1 سال صبح نہیں اٹھ سکوں گا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کو اختیار کر لیں۔ جہاں 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا ہوتی رہی ہے تو اس کو اختیار، یعنی ان میں سے کوئی ایک کام ہم اختیار کر لیں اور اگلے 11 ماہ کے لیے اس کو پریکٹس سیشن کے اندر لے آئیں، پھر اگلے سال پھر ایک چیز کو اختیار کر لیں، پھر اس سے اگلے سال پھر ایک چیز۔ تو اس طرح یہ جو بار بار ہر سال رمضان آ رہا ہے اور قرآن کا جو اصل مقصود لعلکم تتقون وہ حاصل ہو جائے گا۔ اب قرآن مجید نے اس تقویٰ کو کیسے ڈیفائن کیا؟ یہ سورہ بقرہ کی میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس کو ابتدا کے اندر فرمایا، یہ اتنی اہم چیز ہے، فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو قرآن مجید ہے اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ یعنی یہ بات اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے آغاز میں فرما دی، وہ اس لیے کہ جب انسان کسی سے ہدایت لینے جاتا ہے، کسی سے رہنمائی لینے جاتا ہے، کسی سے کوئی بات پوچھنے جاتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ شک، یہ شبہ، یہ سوال موجود ہوتا ہے ذہن کے نہا خانے میں کہ معلوم نہیں یہ بات کتنی اتھینٹک کرے گا اور اس کی بات کے اندر کتنی صداقت ہوگی اور اس کی بات پریکٹیکلی کتنی اپلیکیبل ہوگی۔ میں پوچھ تو لیتا ہوں لیکن معلوم نہیں کہ میرے حساب سے یہ کام ہونے والا ہے یا نہیں، تو ہمارے ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں شک کا تھوڑا سا عنصر موجود رہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ھدی للمتقین، اس سے ہدایت تقویٰ والوں کو ملتی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر ہدایت کے حوالے سے شک نہ کرنا، یعنی یہ کتاب تمہیں جو رہنمائی دیتی ہے وہ 100% دیتی ہے، اس کی رہنمائی میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، یہ بالکل پختہ آخری بات کرتی ہے، تول کر کرتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اس کل جہان ساری مخلوقات کے خالق کی بات ہے، اس وجہ سے یہ سب سے اتھینٹک بات ہے۔ اب اللہ رب العزت نے متقین کی جو چند نشانیاں بیان کی ان میں سے آج کی نشست میں سے جتنی ہم آج کی نشست میں حاصل کر سکے، پہلی نشانی جو بیان کی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، تقویٰ اختیار کرنے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بن دیکھے پر ایمان لے کر کے آتے ہیں، یہ تقویٰ کی پہلی نشانی۔
بولیے پہلی نشانی کیا ہے؟ بن دیکھے پر ایمان لانا، یعنی اس کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ بن دیکھے پر شک رہے، یعنی وہ چیزیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز جو غیب ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ پہلا غیب کیا ہے؟ بولیے، بولیں سارے دوست بولیں، اللہ رب العزت کی ذات۔ یعنی ہم میں سے کسی نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ ہم اس کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی طرح ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم میں سے کسی نے فرشتوں کو دیکھا؟ بولیے۔ یہ میں آپ کو بڑی ایک اس میں سے عقیدے کی بڑی انٹرسٹنگ بات عرض کروں گا یہاں پر۔ اللہ رب العزت پر ایمان لاتے، یہ پہلا غیب ہے۔ دوسرا غیب ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی ہم نے دیکھا نہیں۔ اسی طرح ہم قبر پر، قبر کی زندگی پر، قبر میں زندہ کیے جانے پر، آخرت پر، آخرت میں زندہ کر کے اٹھائے جانے پر، حساب و کتاب پر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ تو ہم میں سے کسی نے وہ پورا منظرنامہ دیکھا؟ پھر اسی طرح ہم پچھلی امتوں پر اور رسولوں پر، جو رسول ہو گزرے، جو کتابیں ہو گزری، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو بھی دیکھا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے پہلی چیز تقوی اختیار کرنے کے لیے یؤمنون بالغیب، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی لازم ہے کہ تم بغیر دیکھے کی چیزوں پر ایمان لے کر کے آؤ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ ہم نے ان میں سے کسی ایک بھی شے کو دیکھا نہیں، ان پر ایمان کیسے لائیں، ان کو مانے کیسے؟ تو یؤمنون بالغیب کا اصل معنی یہ ہے کہ تم نے نہیں دیکھا لیکن اس نے دیکھا جو تمہیں بتا رہا ہے۔ یعنی زبان مصطفیٰ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب۔ یؤمنون بالغیب کا اصل ترجمہ اور معنی یہ ہے آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا، حضور کی زبان پر ایمان لانا کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں خبر دی کہ وہ خدا ہے، تو حضور کے بتانے پر ہم نے جانا کہ وہ خدا ہے۔ آقا علیہ السلام کے بتانے پر ہم نے جانا کہ فرشتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے بتانے پر ہم نے جانا کہ قبر اور حشر کی زندگی بھی ہے، برزخ کی زندگی ہے، حشر میں زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، لیکن آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کا بھی دیدار کر کے آئے۔ معراج کی رات اللہ رب العزت کا دیدار کیا یا نہیں کیا؟ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ حضور نے معراج کی رات اللہ رب العزت کا کھلی آنکھ سے دیدار کیا ہے۔ پھر فرشتے تو ہر لمحہ حاضری کے اندر موجود ہیں۔ جبرائیل امین تو وہی لے کر آنے والے ہیں، اور باقی فرشتے بھی درود و سلام کے لیے ہر وقت حاضر ہو رہے ہیں۔ تو فرشتے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر موجود۔ ہم نے قبر کی بعد کی زندگی کو نہیں دیکھا، ہم نے حشر کی زندگی کو نہیں دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کی سارا منظرنامہ بھی دیکھا ہے، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمانا شروع کی، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز کے بعد پھر حضور منبر پر تشریف لائے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد حضور پھر منبر پر تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یہاں تک کہ جنتیوں کے جنت میں جانے، جہنمیوں کے جہنم میں جانے، ہر ایک شے کو حضور نے ہم پر بیان کروا دیا۔ اب بندہ پوچھے کہ اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمیوں کا جہنم میں جانا حضور نے بیان فرما دیا، ایک ایک فرد کا بتا دیا۔ صحابہ کرام پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جس کو جتنا یاد رہا وہ اتنا بڑا عالم ہے۔ آقا علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا، وہ جو ہو چکا ہے، ما کانا وما یکون، جو ہونے والا ہے، حضور نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ اس کو امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور۔
تقوی کی پہلی نشانی کہ آقا علیہ السلام کے غیب پر ایمان لے کر کے آئے. آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ ساری غیب خبری ارشاد فرمائی ہے. اور اس کا معنی اور مفہوم ہی سمجھ لیں. جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں کالج یونیورسٹی سکولز میں جانے والے، میں ان کے لیے اب یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی ہی اہم بات. وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ابتدا کے اندر یہ قاعدہ اور کلیہ بیان فرما دی. یؤمنون بالغیب. معنی کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ تم زندگی کے اندر جب آگے بڑھو گے تو ایک تو شیطان بھی موجود ہے نا یہاں پر، تو شیطان مختلف حملے کرے گا، وسوسے لے کر کے آئے گا. اور وہ وسوسے کیا ہیں؟ وہ وسوسے یہ ہیں کہ آج کی ماڈرن ڈے سائنس کے اندر میتھمیٹکس کی ایکویشنز آتی ہیں، فزکس کے قوانین آتے ہیں جو ہمیں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اور کائنات کی تخلیق کے بعد کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو وہاں سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری میتھ کی ایکویشن کے اندر بنانے والے کا ذکر موجود نہیں ہے. فزکس کے لاز کے اندر، فزکس کے قوانین کے اندر ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی کائنات کا بنانے والا ہے. تو سائنس اس موضوع پر خاموش ہو جاتی ہے یہاں آ کر کہ ہم کیسے مانے کہ کوئی ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے. قرآن نے پہلی بات ہی یہیں سے کی، فرمایا یؤمنون بالغیب. معنی یہ ہے کہ تمہاری میتھ کی ایکویشنز کے اندر، تمہارے فزکس کے لا کے اندر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ کوئی ہے، لیکن تم نے اس پر ایمان لانا ہے اس لیے کہ تمہیں میرا محبوب محمد مصطفیٰ بتا رہا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کو میتھ کی کیلکولیشنز کے اندر کیلکولیٹ نہ کرتے رہنا، اس کو فزکس کے لاز کے اندر کیلکولیٹ نہ کرتے رہنا. وہ ان لاز کے اندر آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محیط ہے ہر پوری کائنات کے اندر، پوری کائنات پر محیط ہے. اور جو چیز احاطہ کیے ہوئے ہو ہر شے اس کے اندر ہوتی ہے. وہ اندر کی شے تو کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے، جس نے احاطہ کیا ہوا ہے وہ نہیں آ سکتی. وہ ان فزکس کے لاز کے اندر. اور آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے، بالآخر سائنس اس طرف جا ضرور رہی ہے، سنگولیرٹی کی کانسیپٹ کی طرف ضرور جا رہی ہے. اور بگننگ آف دا یونیورس کے جب قوانین کی طرف سائنس جاتی ہے تو وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں یہ بحث آتی ہے کہ یہ جو بگ بینگ ہوا ہے تو اس کے پیچھے بھی تو کچھ ہوگا. لیکن یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر دلائل موجود نہ ہوں اور دلائل سے یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو قرآن نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت کو دلائل کے ساتھ نہیں ماننا. یؤمنون بالغیب، اس کو ماننا ہے تو ایمان بالغیب کے ساتھ ماننا ہے، اس کو بن دیکھے ماننا ہے، اس کو بغیر سمجھے ماننا ہے. وہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل کے قوانین میں آئے، عقل کے پیرامیٹرز میں نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کو تسلیم کرنا ہے. دوسرا معنی یؤمنون بالغیب کا یہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کہ جو بات مصطفیٰ کریم بتا دیں، جہاں آقا علیہ السلام کا قول مبارک آ جائے، حضور کا فرمان مل جائے، حضور کا عمل مبارک مل جائے، وہاں پہ بھی عقل کو نہ دوڑاتے رہو، وہاں عقل سے فیصلہ نہ کرو کہ یہ بات ایسے کیوں ہے. جس نے مصطفیٰ کریم کے عمل پر سوال کیا کہ ما ولاہم، ان کو اس قبلہ سے کس نے پھیر دیا، قرآن نے کہا سیقول السفہاء، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں جو عقل کا فیصلہ ہے کہ کیوں اور کیسے، یہ بات کیوں ہے، یہ بات کیسے ہے، جنہوں نے عقل سے فیصلہ کیا اور مصطفیٰ کریم کے عمل پر کوسچن کیا عقل سے. قرآن نے یہ نہیں کہا یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے سیقول السفہاء، ایسے لوگ کھلے بے وقوف ہیں، کھلی بے وقوفی کے اندر ہیں. اور جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کی پیروی کی، جنہوں نے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ عمل مبارک ایسا کیوں کیا تھا، تو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ جو تحویل قبلہ کا عمل ہے نا، یہ اس کی کسوٹی ہے. قرآن مجید نے اس کو بڑا صراحت کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا ہے، اور خود قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات پرکھنا چاہتے تھے حتیٰ تب تک کہ کون میرے محبوب کی پیروی کرتا ہے.
اور کون ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون اپنے پیروں پر پھر جاتا ہے. کون سوال کرتا ہے کہ ما واللہ، کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ تو صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ نماز جاری تھی، 2 رکعتیں ہو گئی، 2 باقی تھی، اللہ کا امر آیا، انہوں نے حضور سے وہی نہیں سنی کیونکہ نماز جاری تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے، حضور اس طرف کھڑے ہوئے تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس آخری جمعہ مبارک رمضان کے صدقے دعا ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے. تو وہاں مسجد قبلتین جب آپ دیکھیں گے، مسجد قبلتین کا معنی 2 قبلوں والی مسجد، تو وہاں ایک تو یہ محراب ہے جدھر ہم اب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، دوسرا محراب اس کی بالکل اپوزٹ ہے، دوسری طرف جہاں وہ دروازہ ہے. مسجد قبلتین میں بھی وہاں دروازہ ہی بنا ہوا ہے. آج وہاں کھڑے ہو کر حضور نے نماز ابتدا فرمائی، 2 رکعتیں وہاں کھڑے ہو کر پڑھائیں. اب وہی آنا نازل ہوئی کہ محبوب اللہ کا حکم یہ ہے جہاں آپ کی منشا ہے اس طرف اپنا چہرہ انور سے قبلۃ ترضاھا، جدھر تیری رضا ہے محبوب، جدھر تیری منشا ہے، جدھر تو چاہتا ہے اپنا رخ انور اسی طرف پھیر دے. ہماری طرف سے ہماری شریعت میں وہی قبلہ ہے جدھر جیسے محبوب آپ چاہتے ہیں. اب محبوب چاہتا کیا ہے اس کو اگلی آیت میں بیان فرمایا، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. محبوب میرا چاہتا ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ ہو جائے تو محبوب اسی طرف رخ کر لیا. اب یہ حکم نازل ہوا دوران نماز ہے، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں ظہر کی، 2 باقی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں سے چہرہ انور پھیرا، صفے چیرتے ہوئے اس طرف آ گئے، اس طرف تشریف لے آئے. صحابہ کرام بھی اسی طرح پیچھے پلٹنا شروع ہو گئے. اب انہوں نے یہ سوال نہیں کیا، اور قرآن کہہ رہا کہ اگر سوال کرتے تو ایمان جاتا رہتا، اگر رک جاتے وہیں پر کھڑے ہو جاتے یہ سوچتے اپنے ذہن کے اندر کہ معلوم نہیں کہ آقا علیہ السلام کو کیا ہوا، حضور کو کوئی حاجت پیش آئی، حضور کسی کام سے تشریف لے گئے. نہیں، انہوں نے دیکھا نماز چل رہی ہے، نماز یہی ہے جو مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں، جو مصطفیٰ کر رہے ہیں، جو ہم مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. جیسے جیسے حضور چلتے چلے گئے وہ حضور کے پیچھے چلتے چلے گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے چلتے یہاں تشریف لائے، وہ بھی حضور کے پیچھے چلتے چلتے یہاں آ گئے. تو بات یہ ہے کہ اگر حضور یہاں نہ رکتے اور مسجد سے باہر چلے جاتے تو وہ بھی حضور کے پیچھے مسجد سے باہر چلے جاتے. اور یہی ان کی نماز تھی. اگر وہ ایسا نہ کرتے، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو نماز نہ ہوتی، نماز ٹوٹ جاتی. اگر انہوں نے ایسا کیا کہ آقا علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے وہ پھرتے چلے گئے تو ان کی نماز جاری رہی. یہاں پر تو آقا علیہ السلام خود نماز فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں. ایک موقع کے اوپر حضور اپنے در دولت میں تشریف فرما دے، باہر صحابی جو خادم خدمت کے لیے بیٹھے ہوتے حضور نے ان کو آواز دی، 3 مرتبہ حضور نے آواز دی، وہ نہیں آئے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا کہ کہاں رہ گئے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا قرآن مجید کے اندر کہ جب اللہ کا رسول بلائے تو جس بھی حالت کے اندر ہو چھوڑ کر میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے. عرض کیا یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے کہ جاؤ بازار سے فلانا کام کر کے آؤ. اور اب یہ ایک روایت. دوسری روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آواز دی، حالت رکوع کے اندر تھے، نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے آواز دی، رکوع چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے. حضور نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، رکوع میں تھا. حضور نے فرمایا جاؤ بازار سے یہ فلاں سودا لے کر کے آؤ. وہ بازار گئے، سودا لے کر پلٹ کر کے آئے، سودا لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے فرمایا جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز کو دوبارہ شروع کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وہ ہمارا رخ قبلہ سے پھر جائے، سینہ قبلہ رخ نہ ہو. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ انسان نماز میں کھڑا ہو، کسی کا دھکا لگا، اتنا لگا کہ انسان کا سینہ
قبلہ سے پھر گیا، فرمایا نماز جاتی رہی لیکن مصطفیٰ کریم کی ذات کا نام شریعت ہے، مصطفیٰ کریم کی ذات کا نام عبادت ہے، مصطفیٰ کریم کی ذات کا نام اللہ کے امر کی پیروی کرنا ہے۔ تو وہ نماز جہاں چھوڑی تھی وہیں سے آ کے شروع کر دی، ان کی نماز نہیں کیونکہ بازار سے چکر لگا کر کے آئے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی پیروی کے اندر حضور کے حکم کی بجا آوری لا رہے تھے۔ یہ معنی ہے یؤمنون بالغیب کا، اس کی انٹینسٹی سمجھیے۔ یہ میں نے واقعات اس لیے عرض کی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا کس قدر اہم ہے کہ وہاں کوئی سوال نہیں کیا جاتا، بس دیکھا جاتا ہے کہ یہ حضور کا حکم ہے، اس کو بجا آوری کر دی جاتی ہے۔ جس نے سوال کیا اس دور کے اندر تھے وہ منافق ٹھہرے، آج کے دور کے اندر جو سوال کرتے ہیں وہ دہری اور ملحد ہوتے جاتے ہیں۔ تو نسلوں کا ایمان اس کے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ وہ جب اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں جائیں وہاں انہیں کوئی میتھ کی، سائنس کی ایکویشنز بتانا شروع کر دے اور بتائے کہ یہ دیکھو ان لاز کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس مذہب کو تم ماننے والے ہو۔ یہ میتھ کی قوانین بتاتے ہیں، فزکس کا قوانین بتاتے ہیں، کاسمولوجی کے قوانین بتاتے ہیں، آسٹرو فزکس کے قوانین بتاتے ہیں کہ اس قوانین کے مطابق کوئی ذات خدا، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو ہم خالق کہہ سکیں۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، ہاں تمہارے قوانین کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، میرا مصطفیٰ کہتا ہے کہ خدا ہے۔ تو میں تمہارے قوانین کے مطابق خدا کو نہیں مانتا، میں خدا کو مانتا ہوں، مصطفیٰ کی زبان سے مانتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا بھی تو ایسے ہی، فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ خدا ایک ہے۔ اس نے براہ راست ہمیں نہیں کہا کہ میری وحدانیت پر کا اقرار کرو، اس نے درمیان میں واسطہ رسالت رکھا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو رکھا ہے، جس نے اب اگر کوئی صرف آج کے دور میں بھی اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتا ہے، کرنے والے ہیں بہت سارے ایسے لوگ اہل کتاب میں سے ہیں جو اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں۔ اور یہ بھی میں بات آپ کو عرض کر دوں، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، دہریوں کو اور ملحدین کو چھوڑ کے دنیا پوری کے اندر ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ کی ذات کو مانتا ہے۔ اللہ کی ذات کا منکر کوئی نہیں ہے۔ عیسائی ہیں تو وہ عقیدہ تثلیث سے اللہ کو مانتے ہیں، اور عیسائیوں میں ہی عقیدہ توحید والے بھی موجود ہیں۔ یہودی ہیں اہل کتاب، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ شرک کرنے والوں کو وہ بھی کافر مانتے ہیں۔ ہندو ہیں سانتا دھرم کے ماننے والے، تو ان کے یہاں بھی خدا کا، اللہ کا تصور موجود ہے۔ وہ اس کو رام کہتے ہیں، جو بھی بھگوان کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، وہ زمین میں دیوتا ضرور مانتے ہیں لیکن ایک ذات کو ضرور مانتے ہیں کہ جو اس کائنات کو بنانے والی، جو اندیکھی ذات موجود ہے۔ الغرض ہر مذہب کے ماننے والا خدا کو ضرور مانتا ہے۔ اب اگر اس کو ایک ایکویشن میں لے آئیں کہ ہر مذہب کا ماننے والا ایک خدا کو مانتا ہے، وہ ایک خدا کو ماننے کے باوجود مؤمن نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لے کر کے وہ واسطہ مصطفیٰ سے خدا کو ایک مانے، تو اللہ کو ایک ماننا بھی تو تب قبول ہے، اس کو اپنی توحید تب قبول ہے جو واسطہ مصطفیٰ سے مانی جائے۔ جو واسطہ مصطفیٰ سے نہ مانی جائے وہ ایسی توحید بھی قبول نہیں فرماتا۔ اس پر آخری ایک آیت قرآن مجید کی عرض کر کے گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ پورے قرآن مجید میں چند آیات ہیں ایک ہی طرح کی، ایک ہی حکم کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی اور محبوب کریم کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان الفاظ کے ساتھ، ومن یطع اللہ والرسول، یہ کلمات ہیں اطاعت کے کلمات کے ساتھ پورے قرآن مجید میں۔ اب سنیے گا، پورے قرآن مجید میں یہ جتنی آیات ہیں، یہ سب کی سب آیات کے اندر جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، ان میں سے ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اکیلے اللہ کی اطاعت کا حکم، ایک بھی آیت قرآن مجید، ہر آیت کے اندر جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے
وہاں رسول کی اطاعت کا حکم ہے، وہاں رسول کی پیروی کا ساتھ مان جوڑ کے اللہ پاک نے حکم ارشاد کرنا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں 3 سے 4 یا اس سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے صرف رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ اس نے یہ کہا ہی نہیں، اس نے کہا تم صرف میرے محبوب کی وَاتَّبَعُوهُ، میرے محبوب کی پیروی کر لو مہتدین، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ صرف اتنی بات کی۔ اس کا جواب خود قرآن دیتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ خود قرآن نے کہا، اس نے کہا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے محبوب کی پیروی، جو میرے محبوب کی پیروی کرتا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُول، عربی گرامر سے اس کو سمجھیں، یہ جملہ بڑا خاص ہے عقیدے کے اعتبار سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے۔ یُطِعِ الرَّسُول عربی گرامر کے اندر 2 فعل ہم پڑھتے ہیں۔ ویسے ہم زمانے کتنے پڑھتے ہیں بولیے؟ 3۔ کتنے پڑھتے ہیں؟ کون کون سا؟ ماضی، حال اور سارے دوست بولے کتنے زمانے پڑھتے ہیں؟ حال اور مستقبل۔ لیکن عربی گرامر کے اندر زمانے تو 3 ہیں، لیکن ان 3 زمانوں کو صرف 2 فعل ڈیفائن کرتے ہیں، صرف 2 فعل۔ ایک کو ماضی کہتے ہیں، ایک کو مضارع کہتے ہیں۔ ماضی جو گزرے ہوئے زمانے میں بات ہوئی، اس کا ذکر ہوگا کہ یہ کام گزرے ہوئے وقت میں ہوا تھا، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ اور وہ کام جو حال اور مستقبل میں ہو، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اب اس آیت کی بناوٹ دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُول، یہ فعل مضارع کا صیغہ، یُطِعِ الرَّسُول، فرمایا جو رسول کی پیروی کرتا ہے یا کرے گا آنے والے وقت میں، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جب اللہ کی اطاعت کی بات ہے، فعل ماضی کی بات ہے، یہ نہیں کہ رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرے گا۔ فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت آج کی کرتا ہے یا کر لے گا، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وہ جس زمانے میں بھی رسول کی پیروی کرے گا، اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ اس کو الگ سے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف رسول کی اطاعت کرتا چلا جائے، رسول کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب کا معنی، کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پورے عقیدہ ایمان کے اندر، عقیدہ اسلام کے اندر اور تقویٰ کے حصول کے اندر کتنی اہم ہے۔ فرمایا کہ تقویٰ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ یہ عقیدہ اس قدر مضبوط اور پختہ نہ ہو جائے۔ یہ جس کے لیے ہم نے پورا مہینہ گزارا لعلکم تتقون کا، اس تقویٰ کے حصول کی شرط پہلی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے غیب پر ایمان لایا جائے، اور اس طرح ایمان لایا جائے کہ بلا چون و چرا اس کو تسلیم کیا جائے۔ دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی تقویٰ کے حصول کے لیے، وہ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا تم تقویٰ تب حاصل کر لو گے کہ تم جب نماز قائم کرو گے۔ نماز کیا کرو گے؟ قائم کرو گے۔ یہاں یاد رکھ لیں کہ اس مقام پر بھی اور قرآن مجید میں آگے دیگر مقامات پہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیشہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پڑھنے کا حکم قرآن مجید کے اندر 1 سے 2 مقامات پر ہے، صرف 1 سے 2 مقامات پر۔ اس کے لیے لفظ یصلون استعمال ہوتا ہے۔ سورہ کوثر کے اندر ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے صلاۃ یعنی نماز پڑھیں۔ تو نماز پڑھنے کا لفظ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عربی کی لغت کے اندر لفظ کم پڑ گئے تھے تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، نہیں، عربی لغت کے اندر وہ لفظ موجود ہیں، لیکن نماز قائم کرنے کا معنی مفہوم مختلف ہے۔ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ نماز پڑھنا یہ ہے کہ ہم صرف مسجد میں آئیں اور نماز ادا کر لیں، یہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ قائم کب ہوئی؟ قائم تب ہوئی جب نماز کا سسٹم ہماری زندگی میں رائج ہو جائے، جس کو قرآن مجید نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر زندگی کے اندر برائیاں ختم ہو رہی ہیں،
اگر زندگی کے اندر بے حیائیاں ختم ہو رہی ہیں اور نماز قائم ہونے کا اگر معنی دیکھنا ہے تو اپنے گھر کے اندر جا کے دیکھ لیں، اپنے گھر کے سسٹم اور اپنے گھر کی روٹین کو دیکھ لیں۔ اگر گھر کی روٹین، بیوی کی، بچوں کی، بہن بھائیوں کی، ان کی روٹین وہ دین کی طرف ہے، ان کی رغبت دین کی طرف ہے، وہ دین کی طرف مائل ہے، وہ بھی شوق کے ساتھ نمازوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ بھی شوق کے ساتھ اللہ رسول کے احکامات اور دین کے کاموں میں مصروف ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ 40-50 سال نماز قائم کی ہے۔ لیکن اگر پلٹ کر گھر میں دیکھیں اور وہاں دین نظر نہ آئے، بچوں کا رخ دین کی طرف نہ ہو، وہ نمازیں پڑھنے والے نہ ہوں اور وہ نمازوں سے دور رہتے ہوں، وہ دین کے کاموں کو مشکل سمجھتے ہوں، بوجھ سمجھتے ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آج تک جتنی پڑھی ہے نماز پڑھی ہے، نماز قائم نہیں کی ہے۔ اور اس کا نظارہ ہم اپنی پوری سوسائٹی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز قائم کی ہوتی تو ہماری سوسائٹی کے حالات یہ نہ ہوتے کہ بے حیائی اتنی تیزی کے ساتھ عام نہ ہو رہی ہوتی اور اتنی اس قدر بڑھ نہ جاتی اور بے حیائی میں اس قدر بے باکی نہ آ جاتی کہ ہم بے حیائی کی باتوں اور چیزوں کا ذکر کھلے عام کر رہے ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوں، ہم ایک دوسرے سے لنک مانگ رہے ہوں، محلے کے اندر خبر بھی ہو، ہمیں معلوم بھی ہو کہ یہ فلاں کام، یہ فلاں نام اس کام سے متعلق ہے، تو ہم ایک دوسرے کو اس نام سے پکار کر بلا رہے ہوں۔ سب دوستوں کو معلوم ہے میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، نام لے رہا ہوں جس کا۔ ہمارے ہاں یہ پچھلے 2 ماہ پہلے جو ویڈیو اس پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ دیکھی گئی، سب سے زیادہ بچے کو اس کا نام پتا ہے، تو یہ بات ہمارے لیے سوچنے کی نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اس بات کا پتا ہے اور گلی میں کھڑے ہو کے وہ دوسرے کو اس نام سے بلا کر کے کہہ رہا ہے۔ یہ خطرناک بات نہیں کہ ایک تو بے حیائی کا کام ہے کہ کسی نے تنہائی میں کر لیا تو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ یہ کام پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے چکا ہے اور اس میں اتنی بے باکی آ چکی ہے، اتنی بے حیائی بڑھ چکی ہے کہ ہمیں کسی فرد کا حیا باقی نہیں رہا، کوئی شرم باقی نہیں رہی کہ ہم کسی دوسرے کے سامنے وہ نام اور وہ کام کرتے ہوئے ڈرتے ہوں۔ اللہ کا خوف تو رہا ہی نہیں، معاشرے کا بھی خوف ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آج کے دن تک جتنی پڑھی ہیں وہ نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں قائم نہیں کی۔ تو تقویٰ کے حصول کے لیے ہمیں زندگی کے اندر نماز قائم کرنی ہوگی، نماز قائم کرنی ہوگی۔ اور یہ بے حیائی کے کام کے متعلق میں عرض کر دوں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دجال کے قریب کا وقت اور قرب قیامت کا وقت وہ ہوگا کہ لوگ کثرت سے والدین کے نافرمان ہوں گے، اور اس کے ساتھ فرمایا بے حیائی اس قدر بڑھ جائے گی کہ لوگ گلی کوچوں کے اندر گدھوں اور کتوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ زنا کریں گے اور کوئی انہیں منع کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا ایک مجلس ہوگی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور قریب گزرتی لڑکی کے ساتھ روڈ کے اوپر رستے پر کوئی شخص وہاں پر اس کے ساتھ زنا کرے گا، بدکاری کرے گا۔ ان میں سے ایک فرد اس مجمع میں سے کھڑا ہو کے اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تم نے یہ کیا بدبختی کی ہے، اس کو فقط اتنا کہے گا کہ تم یہی کام تھوڑا دور جا کر کر لیتے، تھوڑا پرے ہو کر کر لیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان جو ان میں سے کھڑا ہو کے ان کو صرف اتنا جملہ بولے گا، اس کا ایمان ایسے ہوگا جیسے تم صحابہ میں سے ابو بکر اور عمر فاروق کا ایمان ہے۔ یہ بات لا حول ولا قوة اور استغفار پڑھنے والی ہے کہ ہم میں سے ایک بھی فرد ایسا نہیں رہ گیا جو گلی کوچے میں کسی کو روک کے ایسی بات کہہ سکے، کسی کو منع کر سکے، کسی کو اس بات کی طرف بات اشارہ کر سکے۔ اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے فرمایا کہ پھر تم اللہ کے حضور دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں، رزق کے اندر بے برکتی عام ہو جائے۔
یہ اس کا اینڈ رزلٹ اور اینڈ پروڈکٹ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے وہ ہمیں اس ماہ مبارکہ میں جو کچھ ہم جتنا کر سکے اس کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اس کو اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.